بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بزرگوں نے، بڑوں نے کہا، اور کیا سچ کہا، کیا صحیح بات کہی کہ ایک چپ سو سکھ۔ آدمی چپ رہے اور سکھ پائے۔ ہماری معاشرتی بیماریوں میں ایک بہت بڑی بیماری جو آج کل ہم سب کے لیے عام ہے، ہم سب اس میں مبتلا ہیں، وہ یہ ہے کہ ہر وقت بولتے رہنا، کثرت سے بولنا۔ کیا مرد ہے کیا عورت ہے، پہلے تو یہ بات مشہور تھی عورتیں زیادہ بولتی ہیں، لیکن اب تو مرد بھی بہت زیادہ بولتے ہیں۔ چنانچہ کیا مرد کیا عورت، اور جناب کیا دیندار اور کیا دنیا دار، کیا کاروباری آدمی، کیا جاب کرنے والا آدمی، ہر وقت بولنے کے مرض میں مبتلا ہے، اور اس کو بولنے کے لیے گوسپ چاہیے، اس کو کوئی نہ کوئی ایسا انٹرٹیننگ باتوں کے اندر کوئی فیکٹر چاہیے کہ وہ جو ہے اس چیز کے اندر پڑا رہے اور اپنی توانائیوں کو اس میں صرف کرتا رہے، اپنے وقت کو ضائع کرتا رہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھے اس سے سکون حاصل ہو رہا ہے، یا مجھے اس سے کوئی معلومات حاصل ہو رہی ہیں، یا مجھے اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بہت زیادہ بولنا، کثرت کلام کرنا، یہ منع کیا گیا ہے، پسند نہیں کیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، فرمایا خیر الکلام ما قل و دل۔ بہترین بات، بہترین کلام وہ ہے جو ما قل و دل، جو بہت کم ہو، قلیل ہو، تھوڑا ہو، اور ودل، اور بہت اپنے معنی کی پوری طریقے سے وضاحت کر دینے والا ہو۔ اتنی بات کافی ہے۔ یعنی جسے کہتے ہیں کہ ہندی کی چندی کرنا اور بال کی کھال اتارنا ہر بات میں، اس کو جو ہے ناپسند کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْزِرُ مِنْهُ غَدًا، کہ تم کوئی ایسی بات کرو ہی نہیں کہ جس کے لیے کل کو تمہیں پچھتانا پڑے۔ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ آپ جب اپنی زبان کو چلاتے ہیں اور بہت زیادہ زبان کا استعمال کرتے ہیں تو لازمی طور پر آپ اس کے اندر بلنڈر کرتے ہیں، آپ اس کے اندر کبھی طلاق دے دیتے ہیں، کبھی جو ہے لوگوں کا دل دکھا دیتے ہیں، کبھی جو ہے لوگوں کے اوپر غلط الزام لگا دیتے ہیں، کبھی کسی پر بہتان باندھ دیتے ہیں، کبھی کسی کی غیبت کر دیتے ہیں، کبھی کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگا دیتے ہیں، کبھی کسی کو گالی دے دیتے ہیں۔ چنانچہ جب آپ بولتے ہیں تو یہ بلنڈرز کا ہونا یقینی طور پر جو ہے آپ کی زبان سے اس کا صادر ہونا اور آپ کی زبان سے ان چیزوں کا نکلنا، یہ جتنی بھی میں نے چیزیں گنوائی ہیں، یہ ممکن ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو اس کے نتائج ہوتے ہیں، اس کا جو ہے ریئیکشن ہوتا ہے، اور وہ ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ کل کلاں کو آپ کسی بھی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد آپ لوگوں سے معافیاں مانگتے پھرتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم ایسی کوئی بات ہی نہ کرو کہ تعذیر منہ غدن، کل کو تمہیں جو ہے عذر کرنا پڑے، لوگوں کے سامنے پچھتانا پڑے، لوگوں کے سامنے معافیاں مانگنی پڑے۔ تم اس سے پہلے ہی اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بھی مختلف مقامات پر بولنے کے آداب بھی سکھائے ہیں، اور بولنے کے اندر میانہ روی ہو، نرمی ہو، اور بولنے کے اندر جو ہے آدمی مقصد کی بات کو واضح کرے، تکبر اختیار نہ کرے، اپنی زبان کو جو ہے بے وجہ جو ہے ایسی چیزوں میں، فحش گوئی میں استعمال نہ کرے جس کا نہ کوئی دین کا فائدہ ہے نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہے۔ لہذا وہ جو ہمارے بزرگوں میں جو میں نے شروع میں کہا ایک چپ سو سکھ، اور کہ آدمی چپ رہے اور سکھ پائے، یہ بہت زیادہ بڑا عمل ہے۔ پرانے وقتوں میں بزرگ جو ہے اور مجاہدے کرواتے تھے، پریکٹسز کرواتے تھے کم بولنے کی، اور دنیا کے میں نے بعد میں یہ پڑھا اور ایک جگہ میری نظروں سے گزرا کہ دنیا کے ہر روحانی مذہب کے اندر اور دنیا کی ہر اسپریچول جتنی بھی چیزیں ہیں، ایکسرسائزز ہیں، جیسے کہ ایک یوگا ہے، اگرچہ اس کا دین شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہندو مذہب میں اس کو ایک اسپریچول عبادت کی یا اسپریچول ایکسرسائز کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کی جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کچھ دیر، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ خاموش رہے، کچھ بھی نہ بولے۔ یہی چیز جو ہے دین بھی کہتا ہے، شریعت بھی کہتی ہے۔ دنیا کے جتنے بھی روحانی مذاہب ہیں انہوں نے انسان کی
روحانی ترقی کے لیے جو سب سے پہلی چیز تجویز کی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کم بولنا شروع کرے۔ اس کے اندر بہت فوائد ہیں، دنیا کے تو فوائد ہیں ہی کہ آدمی کا وقت بچتا ہے، آدمی لایانی کاموں میں جو ہے مشغول نہیں ہوتا، آدمی جو ہے وہ اپنی پروڈکٹیو جو توانائیاں وہ بولنے میں خرچ کر رہا ہے اس کو اپنی پروڈکٹیو چیزوں کے اندر خرچ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے آخرت کے بھی بڑے فائدے ہیں، آدمی گناہوں سے بچتا ہے، آدمی جو ہے لایانی چیزوں میں بچ کر جھوٹ سے، تہمت سے، غیبت سے اور اسی طریقے سے بہتان بازی سے، گالم گلوچ سے بچتا ہے، اور اس کے دینی اور دنیاوی بے شمار فائدے ہیں۔ لہٰذا ہماری جو یہ زبان ہر وقت کینچی کی طرح لوگوں کے سامنے چلتی رہتی ہے اور ہم اس کو بڑا کمال سمجھتے ہیں، حقیقت میں یہ کوئی کمال نہیں ہے بلکہ انسان کے زوال کی علامت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔